بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز طالبات، امید ہے اب سب بخیریت ہوں گی، اپنے گھروں میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں گی۔ جی بیٹا، آج ہم اپنی اردو کی کتاب میں سے نظم حصہ میں سے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ پڑھیں گے، جو کہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ تو بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے لیے مسلم امت کی اصلاح اور رہنمائی کی۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا درس دیا۔ شامل نصاب نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ان کی ملی شاعری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جی بیٹا، اس نظم میں انہوں نے امت مسلمہ کو ایک شجر سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ شجر کو مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق، یکجہتی اور اجتماعیت کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے تمام مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ اپنی قوم، ملت اور تہذیب کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھیں۔ اس نظم کے ذریعے ہمیں اتحاد بین المسلمین کا درس ملتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ تو بیٹا، یہ پہلا ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم، شجر درخت، سحاب بہار، بہار کا بادل، ٹھیک ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ برگ و بار، برگ پتے، بار پھل، اور لازوال ہمیشہ رہنے والے، عہد خزاں، خزاں کا موسم ہے۔ تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تیرے گلستاں میں، تیرے باغ میں، جیب گل پھول کی جیب، زر کامل عیار یعنی اس کے اندر قیمتی اوصاف، مال و دولت اس سے مراد ہے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نغمہ زن گیت گانے والے، خلوت اوراق، اوراق ورق کی جمع، خلوت تنہائی یعنی پتوں کی تنہائی میں، یعنی پتوں میں چھپ کر، طیور طائر کی جمع پرندے۔ شجر سایہ دار، سایہ دار درخت سے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ ٹوٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہو سبق حاصل کر، نا آشنا ہے نا واقف ہے، قاعدہ روزگار زمانے کے قانون سے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت کے ساتھ ملت کے ساتھ، قوم کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، تعلق قائم رکھ، پیوستہ رہ شجر سے درخت کے ساتھ جڑا رہے، امید بہار رکھ، پھر بہار کی امید رکھ۔ جی بچے، علامہ اقبال نے شاخ اور درخت کی مثال دے کر فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ جس طرح ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح آدمی بھی اپنی قوم سے جدا ہو کر نقصان میں رہتا ہے۔ جی پہلا شعر ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ فصل خزاں میں جو ڈالی شجر سے ٹوٹ گئی، ممکن نہیں وہ سحاب بہار سے ہری ہو۔ اس پہلے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شاخ موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جائے، کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ موسم بہار ہو یا موسم برسات ہو، اس میں وہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ مراد یہ کہ انسان کی قدر و منزلت، انسان کی عزت قوم کے ساتھ جڑے رہنے ہی میں ہے۔ اگر وہ قوم سے علیحدہ ہو جائے گا، اس کا تشخص ختم ہو جائے گا اور نہ اس کی عزت باقی رہے گی۔ اس لیے اتحاد و اتفاق میں ہی برکت ہے۔
اگر ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلیں تو اس میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ مثال ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے اجتماعیت کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے۔ اقبال کی شاعری میں یہ پکار ہمیں بار بار سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے اشعار سے مسلمان قوم کو غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہیں اور گاہے بگاہے انہیں جھنجھوڑتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، فرض قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرض قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ شعر نمبر 2 ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ عہد خزاں اس کے واسطے لازوال ہے، اسے برگ و بار سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ یعنی شاعر اس میں کہتے ہیں، وہ ٹہنی جو خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے ٹوٹ جائے، پھر اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خزاں کا دور رہتا ہے۔ پھر اس پر کبھی نہ تو پتے اگیں گے نہ اس پر پھل آئے گا، یعنی اسے پھر اس درخت کے نشو و نما سے، درخت کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہونے والی ٹہنی پر ہمیشہ موسم خزاں ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں برگ و بال یعنی پھل اور پتے کبھی نہیں اگتے، یعنی اس پر ہمیشہ لازوال ہی طاری رہے گا۔ اور اس کے مقدر میں خزاں لکھتی جاتی ہیں، اس میں نشو و نما کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی ملت یا قوم سے علیحدہ ہو جائیں گے تو ہمارا اس قوم کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر جب اس قوم پر، اس ملت پر اچھا وقت آئے گا تو ہم اس اچھے وقت سے، اس کی ترقی سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم پر لازوال کا جو موسم ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے، لہٰذا ترقی و کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی قوم سے اپنا تعلق قائم رکھے۔ انفرادی زندگی بسر کرنے والے شخص کا تشخص ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے ہمیں اجتماعیت پر زور دیا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کو اپنی قوم یا جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھرپور تعلق جوڑ کر خوشحالی کی امید رکھنی چاہیے۔ اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے، ورنہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح نقصان اٹھائے گا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں قرآن مجید کے اس ارشاد کا مفہوم واضح کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ جی بیٹا، ان دونوں اشعار کی تشریح کو آپ نے بخوبی سننا ہے، بغور سے، اور نہیں کٹتے لفظ میں۔ بیٹا آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح کو بغور سننا ہے، اور بیٹا آپ نے ان کو اپنے نوٹ بنانے ہیں، اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے، اور اس کو مشق کے طور پر زبانیں یاد کریں اور لکھیں۔ نہیں وہ غلط ہے۔ جی بیٹا آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح کو بغور سننا ہے اور اپنے نوٹس بنانے ہیں، اور ان کو دھیان سے لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔